پڑھتا ایسے ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے عقل و شعور کے مطابق ہم اس سورت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے عام طور پر یہی پڑھتے ہیں کہ جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں اور شیطان مردود سے فاصلہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نام اللہ کے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اب رحمان اور رحیم دونوں نام اللہ کے ہیں۔ رحمان جو ہے یہ تمام کائنات کے اندر جو بھی انسان ہو یا جن ہو، مشرک ہو، کافر ہو، نہ مانتا ہو اللہ کو، اس کے لیے رحمان ہے۔ اور اگلا لفظ جو ہے وہ رحیم کا لفظ ہے، تو رحیم وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کلمہ پڑھ کر صدق کے دل سے اور باعمل ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ رحیم ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں الحمد۔ اب دیکھیے غور کیجئے، یہ عربی زبان میں جب ال لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کل، یعنی پورے کا پورا۔ انگریزی میں اس کا دی لگاتے ہیں، انگریزی میں سے دی سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی الحمد مطلب یہ ہوا کہ حمد جو ہے، تعریف جو ہے، جو بھی تعریف ہے، یعنی الحمد مطلب جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، تو اس میں پوری کی پوری اللہ کی تعریف آتی ہے۔ الحمد۔ اب ہم الحمد کیوں پڑھ رہے ہیں، تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں وہ خود ہی اس کے اگلے جو ایک حرف آئے گا، لفظ آئے گا رب العالمین، لے رب، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ پورے عالمین کا رب ہے۔ بھئی دیکھیں آج ہمیں کوئی 200 500 ہزار 10 20 ہزار لاکھ 2 لاکھ دے دے تو ہم اس کے بڑے مشہور ہوتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس کا ہم شکریہ ادا جس طرح سے کرنا چاہیے اس طرح سے نہیں کر رہے۔ تو پڑھا کہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ نے پورے عالمین کو خلق کیا ہے، اللہ خالق ہے، اور تمام عالم، اب غور کیجئے، عالمین، عالمین سے مراد ہے جتنے بھی عالم ہوں، جتنے بھی ہوں گے عالم، وہ سب کا خالق ہے۔ اب دیکھیے ہم سمجھتے ہیں ہم انسان ہیں، زمین پر ہم موجود ہیں، اور زمین پر بھی عالم بہت ہے۔ دیکھیے انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، یہ سارے عالمین ہیں، پتھر ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، سب چیزیں۔ اچھا پھر جب ہم نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد فوراً آ گیا، کیا آ گیا لفظ؟ الرحمن الرحیم۔ وہی بات جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، دی الرحمن الرحیم، یعنی جب ہم نے اس کو اپنا مالک خالق تسلیم کر لیا تو ہم نے کہا وہ بڑا رحمان ہے، ہم نے کہا وہ بڑا رحیم ہے۔ اب غور کیجئے، اسی الحمد میں پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، کہ حمد جو ہے
وہ عالمین کے رب کے لیے ہے، صرف اور صرف عالمین کے رب کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر ایک اور بات ملتی ہے ہمیں آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا فِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو اے نبی، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے عالمین کا اب جوتی کیوں رہا کیوں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کس کو بھیجا ہے رحمت بنا کے؟ اندر رکھ دی ابھی میں دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس کا مطلب ہوا کہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے، وہاں وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے۔ اب رحمت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ انسان ہر آدمی جانتا ہے، ہر ایک آدمی کا اپنا ایک سوچ ہوتا ہے، بھئی اب کسی کا مدد کرنے وغیرہ رحمت ہوگی، کسی کو بیٹا دے دے اللہ کی رحمت ہو گئی، کسی کو پیسے مل کے جداد مل کے اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو رحمتیں بہت قسم کی ہیں، یعنی سب ہمیں پتہ یہ لگا کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی عالمین کا رب ہے اللہ، تو وہاں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اب لفظ کیا آتا ہے؟ نبی پاک رحمت للعالمین ہے، جو سیگا استعمال ہو رہا ہے کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ بھی رحمت للعالمین ہے۔ وہ کل بھی تھے، وہ انسان کی خلقت سے پہلے بھی تھے، انسان کی خلقت سے پہلے بھی تھے۔ اور حدیث شریف پہ آتا ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں ہم تو اس وقت بھی نبی تھے، ہم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم جو ہے ابھی مٹی تھا، پانی تھا۔ تو جب اللہ رب العالمین ہے تو نبی رحمت للعالمین ہے، آج بھی وہ رحمت للعالمین ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بھئی ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ پردہ فرما گئے، تو یہ ہماری آنکھ کا قصور ہے، یہ ہماری آنکھ کا قصور ہے۔ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے عام بصارت سے، لیکن جو لوگ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں، ان کی بصیرت جو ہے وہ اتنی کھل جاتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوہ دیکھتے ہیں، وہ نبی پاک کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ جو کوئی لوگ ہیں، آج بھی ہیں، یہ نہ سمجھا کہ بھائی پرانے لوگ تھے جن کو نبی پاک بشارت دے دیا کرتے تھے، یا جن کو نبی پاک آ جاتے تھے، جن کی بصیرت میں آ جاتے تھے۔ لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے تقویٰ کی بدولت درجہ بلند کر لیتے ہیں اپنا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی رابطہ کرتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے چھوٹا سا کہ میں آپ کو ہلکا سا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سورہ انا اعطیناک الکوثر کو کہتے ہیں کہ 1000 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اگر اپنا یہ مسیح یعنی روز کا ایک معمول بن جائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس بندے کو نبی کی زیارت نہ ہو جاتی ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ الرحمن الرحیم کر لیا ہم نے، مالک یوم الدین۔ اب یہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوم الدین، یعنی وہ جو ایک آئے گی، قیامت آئے گی، اس کا مالک ہے۔ اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے مالک یوم الدین، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم کوئی اچھے عمل کر لیں۔ ہمیں یہاں تھوڑی سی تنبیہ کی گئی ہے، ہمیں تھوڑا بہت ڈر بتایا گیا ہے
تو جب ڈر بتایا گیا ہے تو ہر انسان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پھر آگے آتا ہے ایک جملہ آگے آتا ہے ایاک نعبد، آگے ایک لفظ آیا ہے، اب یہ لفظ دیکھیے ایاک نعبد، بس بس، یعنی ایاک کا مطلب بس بس، ہم اسی اللہ کی، ایاک نعبد، ہم صرف اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی اللہ کی، ایاک نعبد، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے بھی وہی ہے کہ سب سے بڑا جو، میں ترجمہ بڑا لفظ یہاں نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں ایسے کہ وہ ایاک نستعین اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد جو بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن فرض کرو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیا بھائی، صبر کا کھلا دیا مجھے کھانا، تو اب یہ مدد آئی میرے کھانے کے لیے، میرے سامنے تو صبر واحد دیا ہے مجھے کھانا، لیکن آئی ادھر سے ہی ہے، نستعین جو پڑھ رہے ہیں ادھر سے آئی ہے کہ مدد ادھر سے آ رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، اب جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہمیں عبادت بھی اسی کرنی ہے، وہ ہمارا مددگار بھی ہے، پھر آگے لفظ آ رہا ہے اہدنا، اہدنا، اہدنا۔ اب اہدنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیں دکھا دے یا ہمیں چلا دے۔ دوسرے لوگ مختلف اس کی ترجمہ کرتے ہیں اہدنا، اہدنا، یعنی نا جب آ جائے گا عربی کے اندر نون الف نا تو ہمارے یعنی ہمیں کیا پہلے آتا ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر، کچھ لوگ کہتے چلا، اور جن کو سیدھا راستہ پتا ہوتا ہے وہ کہتے کیمرہ میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا فرق آ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اب وہ مستقیم جو صراط ہے وہ سیدھا راستہ ہے، وہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ دیکھیں نا، سوال اسی ایک صورت کے اندر سوال بھی ہے جواب بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ وہ کس کا راستہ ہمیں چلے، کون سا راستہ ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے؟ تو اللہ فرماتا کہ آ گیا صراط الذین، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جس پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ یہ عام بندہ نہیں، نعمت ہر بندے پہ اپنی اپنی حساب سے ہوتی ہے، لیکن یہاں قرآن کی بات ہے انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ چلا ہمیں، ان لوگوں کے راستے پر قائم رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے۔ اب دیکھیے نعمت جو ہوتی ہے نا، اس میں ہمیشہ وہ نعمت رہتی ہے اس کے پاس، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہمارے لیے نعمت ہے، تو اللہ نے ان پر نعمتیں نازل کی ہے۔ نبی پاک پر اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کی ہے، وہ تو قرآن میں بھی آتا ہے، قرآن آتا ہے اتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے تمہاری ساری نعمتیں تمہارے پر مکمل کر دی۔ تو اس کا مطلب وہ نبی پاک کا راستہ جو ہے وہ ہمیں لے کے جائے گا۔ اب سوال ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی جب نبی علیہ السلام کو بھی 1400 پکڑ لے آئے تو اس سے پہلے کون سا راستہ تھا؟ اس وقت بھی راستہ وہی تھا، جو پیغمبر راستہ بتا رہے تھے وہ راستہ بھی وہی تھا، راستہ کبھی چینج نہیں ہوا، راستہ ایک ہی ہے جو خدا تک لے جاتا ہے۔ اور کیونکہ آپ نبی پاک تشریف لا چکے تھے، 1400 سال پہلے لے آئے تھے، تو کیا ہوا؟ کن کا راستہ؟ انعمت علیہم، یہ تو ہو گیا، یعنی ہم نے ایک مثبت بات کر دی کہ اللہ ہمیں جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے ان کا راستہ۔ آگے تھوڑی سی گل اور ہو گئی ہے، غیر المغضوب، یہ ڈرنے والی بات، ان لوگوں کا راستہ نہیں، غیر المغضوب علیہم والضالین،
ان لوگوں کو راستہ نہیں جن پر تو غضبناک ہوا ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ نعمت اس بندے پہ ہوگی، اس اللہ کی مخلوق پہ ہوگی جس پر اللہ کبھی بھی غضبناک نہ ہوا ہو۔ یعنی کوئی بھی اگر آیا ہے، بڑے سے بڑا عالم آ جائے، بڑے سے بڑا بزرگ بن جائے، جو بھی آ جائے، ولی آ جائے، قطب آ جائے، ابدال آ جائے، غوث آ جائے، جو بھی آ جائے، نبی بھی آ جائے، اس میں ہمیں یہ فرق نظر آ رہا ہے۔ مثبت بات یہ ہے کہ جس پر نعمتیں تمام ہوئی، وہ قرآن نے کہہ دیا کہ اپنے نبی تیرے پر نعمتیں نظر تمام کر دی ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر اللہ تو غضبناک ہوا ہے۔ اب غور کیجئے، یہ 7 آیتیں تھیں، یوں سمجھیے کہ یہ قرآن کا بہت ہی بڑا یعنی ہم پہ نعمت ہے، یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہمیں اسی قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئے ہیں کون ہے، اور جن پر اللہ غضبناک ہوا وہ کون ہے۔ تو بھائی جب نماز پڑھو اس طرح سے اگر آپ اس کو پڑھو گے تو نماز آپ کی خیالات سے دور ہو جائے گی۔ یعنی جو ہمیں خیال آتے ہیں نا، دکاندار کو دکان کے خیال آئیں گے، کسی اور کو اسی خیال آئیں گے۔ جب آپ یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن آنکھیں کھلے آنکھوں سے آپ کو الحمدللہ رب العالمین سمجھ آ جائے گا، تو وہ آپ کے ذہن میں وہ اس کا ترجمہ مفہوم بھی آ جائے گا، تو بندے کے اندر پھر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ انسان کسی طرح ابھی تو میں تو ایسے فارمولہ یہ پڑھتا ہوں۔ تو ہمیں نے آج الحمد شریف پڑھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے سنا ہوگا، یاد کہتے ہیں کہ اس الحمد شریف کو 41 مرتبہ پڑھ کے اگر آپ پانی میں پڑھ کے پی لیتے ہو تو میرے تو تجربے میں بات ہے کہ بندے کے چھوٹے موٹے جو ہے نا مریض جو مرض ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن پڑھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے سامنے ہے، جیسے پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اتنی تیزی بھی نہیں لگانی، آپ سے پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ جب ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو بندہ کہا گیا۔ تو جناب کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ تو اب آپ کے سامنے لوہا پڑے، آؤ شاء اللہ تعالیٰ خیر کرے، بچے تیار ہو رہے ہیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین